موبلائز کرتے ہیں. اگرچہ یہ عمل سلو ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کے پاس جا کے جنگ تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے اس ملک کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ جن ملکوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے انہوں نے اندرونی طور پر ان گروپس کو کنٹرول کیا ہے جو باہر سے مدد لیتے ہیں. ان گروپس کو بے معنی کر دیا ہے, کیونکہ اگر یہ گروپ بے معنی ہو جاتے ہیں تو ایکسٹرنل پلیئر کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ان گروپس کے اندر. اور اس میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں جو سری لنکا کی ہے. سری لنکا کے اندر اس کو سپورٹ موجود تھی, تامل LTTE کو ہندوستان کی تھی, تامل ناڈو سے سپورٹ تھی. فنڈنگ ان کو باہر سے آ رہی تھی, ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, فنڈنگ باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے جو سری لنکا والے انہوں نے کینیڈا پہ وار نہیں ڈکلیئر کی, کیونکہ کینیڈا سے وہ جو تھے نا تامل پیسہ بھیجتے تھے, امریکہ سے تامل پیسہ بھیجتے تھے, ہندوستان سے تو بہت ہم تو وارننگ نہیں کر سکتے جن ملکوں سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں ہم نے دیکھا ہندوستان نے کچھ انسرجنسیز کو کنٹرول کیا, کچھ نہیں ہوئی ہیں. جن کو کنٹرول کیا انہوں نے اندرونی گروپس کو بے معنی کیا. تو ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل انٹرونشن تو آپ کا جان نہیں چھوڑے گی. افغانستان کی غیر مؤثر حکومت بھی آپ کا ہیڈ ایک رہے گی. ان گیون ریئلٹیز کو رکھتے ہوئے آپ اندرونی طور پر جتنا زیادہ کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ ان گروپس کو اور ان گروپ کے جو سہولت کار ہیں, ان گروپس کو جو فنڈنگ کرتے ہیں, اگر آپ اندرونی طور پہ ان کو کمزور کریں گے تب میرا خیال ہے کہ باہر کا پلیئر جو ہے اپنی خواہش کے باوجود کامیاب نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کھل کے الزام لگتے ہیں, اپوزیشن لگاتی ہے جی کہ گورنمنٹ کے جو ان سے ڈانڈے ملتے ہیں, گورنمنٹ کہہ دیا اپوزیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی, طالبان یعنی عمران خان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں, عمران خان ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, بھلے وہ ملک صاحب کا کیس ہو یا کسی کا. مگر جن صاحب میرا ایک اسپیسیفک کوسچن آپ سے, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب مودی صاحب جاتے ہیں باہر کہیں اور جا کے نفرت انگیز تقریر کرتے ہیں اور وہاں کا جو ایک ایکسٹریم ہندو ہے جو اینٹی پاکستان ریٹرک ہے جس کی, اس کی نفرت پہ پلتا ہے ادھر اینٹی انڈیا کا سینٹیمنٹ, ادھر جب اس کا جواب جاتا ہے تو دے فیڈ آن اینڈ سروائیو آن ایچ ادر ہیٹ یا نفرت, آپ جو بھی کہہ لیں. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مودی صاحب کا تو پرٹیکولرلی یہ الیکشن جو تھا یہ اینٹی پاکستان ریٹورک پہ ہی لڑا گیا تھا, اور ایکسٹریم ہندو نے اس کو بڑا سپورٹ کیا, اور پھر کارپوریٹ انڈیا نے بڑا سپورٹ کیا اس کا. تو یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو انڈیا کے لحاظ سے ہے. یہ دیکھیے 71 کے بعد سے جب سے ہندو ایکسٹریمزم کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں سے, دیکھیے کچھ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک جو آپ کے لاش شعور میں یہ چھپا ہوا ہے کہ ابھی مسلمانوں نے ہم پہ حکومت کی, ہم نے اسے بدلہ لینا ہے, تو وہ جتنی دنیا مرضی ڈیولپ کر جائے یہ رہے گا اس کا, اور یہ اس پہ وہ ڈیولپ کرتے رہیں گے. اور جب مودی صاحب اس قسم کے رویے لے کے سامنے آئیں گے, دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے, جسے تعلق نہیں تھا, وہ گئے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے ڈکلیئر کیا, اور بڑے فخر سے ڈکلیئر کیا اس چیز کو اس نے. تو یہ ایک جو سائیکولوجی نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اس کو. تو یہ جو ایک خاص ان کی مائنڈ سیٹ ہے یہ اس وقت بڑا ابھر کے سامنے آیا ہوا ہے. جب یہ ہوگا تو پاکستان میں اس کا ریئیکشن ڈیفینیٹلی ہوگا, اور جب پاکستان کا ریئیکشن ہوگا تو یہ پھر وہ سچویشن جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیش 22 میں سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں, کون اس سرکل کو توڑے گا, کون اس سرکل کو توڑے گا. ابھی چونکہ ہمیں تھوڑی دیر بعد رخصت ہونا ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے پیرزادہ صاحب, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے, یہ فرمائیے کہ جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو کوالٹی آف دی لیڈرشپ پہ اگر ہم غور کریں کہ جس انداز سے ابھی حسینہ معین کی بات بھی ہوئی, مودی صاحب کی بات بھی ہوئی, تو یہ ان لوگوں کی موجودگی میں تو جب یہ تھرائیو ہی اس کانفلکٹ پہ کر رہے ہیں, اور پھر ویسٹرن انٹرسٹ تو ہر طرف ہے, سرحدوں کے جس طرف بھی چلے جائیں, تو پھر یہ اس طرح تو میرے خیال میں ڈسمینٹل نہیں ہوگا یہ پروسیس. اور اسی طریقے سے ہم سوشل سیکٹر جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں جو برباد ہے انڈیا میں بھی اور ہر جگہ. طارق پیرزادہ صاحب دیکھیں, دہشت گردی کی جنگ ہے, چونکہ اندر اور باہر دونوں طرف مسائل ہیں, تو میں جلدی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ تاریخ کا انتقام لے لیا ہے. آپ اس پالیسی کو آپ مودی سے ملا کر دیکھ لیجئے, تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پالیسی ہندوستان کی ایک ہے, ایک شخص ذرا تیز زبان میں بات کر رہا ہے, پالیسی میں کبھی فرق نہیں آیا. ہندوستان ایک دشمن ریاست ہے, اور میرا اس سے کہنے سے یہ مراد ہوتی ہے, اور میں بڑے تسلسل سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے دشمن کی مکمل شناخت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دشمن ہے. کشمیر, سیاچین, سرکری, اس کا تعلق شخصیات کی تبدیلی سے نہیں ہے. اب کسی دور میں اگر سرحد پر یا ورکنگ باؤنڈری پہ
کاروائی کم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہندوستان کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. اسی طرح افغانستان میں جو کاروائی ہو رہی ہے کو آج مودی کے دور سے تو نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بھارت کی شناخت مکمل رکھیں اپنے ذہن میں, اس سے ایک منٹ نہ ہٹیں. آپ کو جو بھی کارروائی استعمال کرنا پڑے, اگر بھارت ہمیں ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے اس حد تک جائیں کہ اگر مذاکرات سے بات نہ بنے تو وہ کریں جو کہ کرنا چاہیے, جو تمام ریاستیں کرتی ہیں, عملی اقدامات جس سے بھارت کو بھی فرق پڑے اور سبق ملے. اسی طرح افغانستان میں عملی ہمیں یہ کام کرنا ہے. عملی اقدامات سے مراد پیرزادہ جی, صاحب میں آپ عملی اقدامات سے مراد میری ہے کہ بالکل اگر وہ یہاں پر کاروائیاں کروا رہے ہیں تو آپ وہاں پر کاروائیاں کروائیں, چاہے وہ عسکری ہو. کشمیر کے اندر آپ کو اگر کاروائی کرنی پڑے ضرور کروائیں, کوورٹ ایکشنز کروائیں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کو ہماری طرف سے کوئی سخت پیغام نہیں مل رہا ہے. پیرزادہ صاحب جنگ تو نان آپشن ہے, وہ تو میوچل نہیں, میں جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان کارروائیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب بڑی یعنی مشکل بات کہی انہوں نے, آپ کیسے کمنٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی کر دو جنگ, اور یہ بم کس لیے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بھی وہی ایکٹیویٹیز آپ کوورٹ ایکشن کی بات سن لیں نا, آپ کوورٹ ایکشن کی بات سن لیں. کوورٹ ایکشن کس سے کروائیں گے؟ نقاب اسے کیا کہتے ہیں, اس کا عنوان لگا دیا ہے. جی کوورٹ ایکشن کی بات کر لینا, کوورٹ ایکشن کس سے کروائیں گے؟ کوورٹ ایکشن بڑے میں چھوٹے سے بتاتا ہوں آپ ٹارگٹ کے کو, خلاف سن تو ہوتا لیں ہے. آپ ذرا, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو کوورٹ ایکشن, آپ کو بتا دیں گے. جی کوورٹ ایکشن بتا دیتا ہوں. کوورٹ ایکشن ایک ہم نے 65 میں کیا تھا, اس سے پہلے وہ کوورٹ ایکشن نہیں تھا, وہ تو میجر ایکشن اور کھلا ایکشن تھا. بھائی آج کھلا ایکشن ہے. مجھے یہ بتائیے, ایک منٹ, مجھے آپ یہ بتائیے 1965 بالکل نہیں, آپ غلط سمجھیں. سپٹمبر 1965 میں آپ کو پتا تھا کہ نہیں پتا؟ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا, آج سب کو پتا ہے. سارے پاکستان میں میری کسی کو نوجوان تھا, میں اس وقت تمام پاکستان کو پتہ لگ چکا تھا آخری وقت میں کہ آپریشن جبرالٹر ہوا ہے. آج پتا ہے نا. اچھا دوسرا یہ ہے, دوسرا آپریشن, دوسرا کوورٹ آپریشن ہے مجاہدین کو بھیجنا. میں ہدف نکالنے کی بات کر رہا ہوں, جن کو استعمال کر کے وہ پاکستان, اب یہ جو ہمارے حملہ ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیڈا بیر میں, یہ کوئی میجر ایکشن تو نہیں ہے دنیا کے نقطہ نظر سے. ذرا میں ان سے ٹیک لے لوں, ایک پیرلل ویو لے لوں جناب ڈاکٹر حسن صاحب کا, پھر جنرل صاحب. جی دیکھیے, میں بتا رہا ہوں نا کہ کوورٹ ایکشن کا ہم نے تجربے کیے ہوئے ہیں, آپ ان سب کو دوبارہ شروع کر دیجئے. لیکن ان کوورٹ ایکشن کا پاکستان کے اندر بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا ایکسٹریمزم, ٹیررزم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, انہی تنظیموں کو آپ کوورٹ ایکشن کے لیے استعمال کریں گے تو اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ایک تجربہ ہے, اور اس کے تجربے کی روشنی میں آپ کو ایک اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنا ہے. آپ پچھلی اسٹریٹجیز پہ نہیں جا سکتے, آپ کو حالات کے مطابق نئی اسٹریٹجیز کو کرنا ہے. آپ اندرونی طور پہ کنٹرول کیجئے سچویشن کو, اس کے بعد ہندوستان کتنا ہی شور مچاتا رہے, ہندوستان کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. کوورٹ ایکشن جو ہم نے ادھر کروایا تھا افغانستان میں, اس کی بھی قیمت آپ نے دی ہوئی ہے. یہ ہوا کیا ہے پاکستان کے اندر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہی پالیسیز ہیں نا جو ہم اتنے سالوں سے کرتے چلے آئے ہیں. آپ دوبارہ چلے جائیے, بسم اللہ. دیکھیے میرے نزدیک آپشنز ہوتے ہیں, یہ بھی آپشن موجود ہے, لیکن ذرا پچھلی کاسٹ کو سامنے رکھ کے آئندہ کا فیصلہ کیجیے گا. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, دو باتیں اور دو نقطۂ نگاہ ہمیں سامنے آپ نے سنے بڑے غور سے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے افغانستان کا تجربہ کیا تھا, اس وقت تو بڑا ہم جہاد کر رہے تھے, آج تو اس پہ دامن بچاتے ہیں لوگ, اور وہ لوگ جو ضیاء الحق نے بنائے تھے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب وہ ضیاء صاحب کا بھی تھا. ایون کچھ لوگ تو معافیاں مانگتے ہیں کہ جی ہمارے والد محترم جو ہیں وہ چونکہ ان کی اسپیکر تھے ضیاء صاحب کے, تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. تو آج تو وہ لوگ بھی اس سے بھاگ رہے ہیں. جنرل صاحب دیکھیے, بدقسمتی ہماری یہی رہی ہے کہ ہمارے جو اس وقت سیاسی اکابرین ہیں وہ ہم اپنی تاریخ سے تہی دامنی سے یا ان سے کہیں پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں, اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. آپ آج جو ہیں آپ کی تاریخ نے آپ کو بنایا, ماضی نے بنایا, وہ ہیں آپ کے. ہم جنرل ضیاء کو فوراً بلیم کرتے ہیں, یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان جنرل ضیاء سے پہلے بھی تھا, یہ شروع ہوا تھا, اور وہ جو افغانستان تھا وہ پاکستان کا انتہائی دشمن تھا. ہم کو اندازہ نہیں ہے آج کل کی پود کو, اس وقت ہم 2 فرنٹ وار کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جب انہوں نے داؤد کو یہاں پہ لے کے آئے اور اس سٹیج تک پہنچ چکے تھے کہ ہم ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن ہونے والا تھا. اس کے بعد جب روس نے انٹروین کیا, جب دیکھا کہ حالات اس قدر بگڑ رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل رہے, تو پھر سوویت یونین نے انٹروین کیا. اور یہ سوویت یونین کی دوسری کارروائی تھی. اس سے پہلے 18ویں 19ویں صدی میں رشیا ٹرائی کر چکا تھا. تو یہ کہنا کہ سراسر ہماری اپنی غلطی تھی, لیکن کچھ ہمارے حالات بھی ایسے تھے ہمارے اس میں. اب اس کو ہم اگر ہینڈل صحیح نہیں کر سکے, اب ایشو یہ ہے کہ آج کے حالات ہیں, اس کے مطابق آپ دیکھیے کیا کرنا ہے.
देयर आर नंबर ऑफ वेज टू स्किन द कैट, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, ये भी दुनिया को पता होना चाहिए। जहां पे हमारी कमजोरी है वो ये कि शायद दुनिया या हिंदुस्तान या अफगानिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस कार्रवाई के काबिल नहीं रहा, या पाकिस्तान ने डिलिबरेटली इससे अपने आप को पीछे हटा दिया है। आप अमन अगर चाहते हैं तो आपको जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा, ये एक पैराडॉक्स है आपके लिए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम उसके लिए तैयार हैं, और उसकी तैयारी में सिर्फ ये नहीं कि आपके पास एटम बम है, उसकी तैयारी ये है कि क्या आपकी ज़हनी तौर पर आपकी लीडरशिप इस कदर आप एक फोकस्ड है कि आपने कौमी मफादात की निगहदाश्त के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं? क्या दुश्मन इस चीज़ को समझता है? क्या आपकी कौम और लीडरशिप एक पेज पर है? अगर ये सब कुछ है तो फिर आप जब बात करेंगे अफगानिस्तान को नो मोर, तो अफगानिस्तान सुनेगा। जब हिंदुस्तान को कहेंगे नो मोर, तो हिंदुस्तान सुनेगा। हिंदुस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान की वो कीमत दे रहा है तो पाकिस्तान भी ये एग्जैक्ट कर सकता है उसके लिए। अच्छा, ये पहुंचना चाहिए। लेट मी फ्रेज द क्वेश्चन। मैं मुत्तफिक हूं, पैगाम पहुंचना चाहिए। मैं सवाल आपसे कर लूं। सवाल ये है कि जो हमारी लीडरशिप है वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं फिर पीछे भी कर लेते हैं। इस तरह की कोई बात और कोई काम वो नहीं करते। हम जब भी जाएं एम्बैरेसमेंट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुला के तो हमें कहते हैं जनाब रेन इन योर टेररिस्ट एंड ऑल दैट, आप देखते रहें जो हुआ। तो हमारी तो पॉलिटिकल लीडरशिप बेचारी बड़ी कोशिश करती है कि ये हालात ठीक हों। जनाब तारिक साहब, देखिए मियां साहब का मसला ये है, और मैंने मियां साहब के दिल्ली जाने के जो मंसूबा था उसकी हिमायत की थी। मैं चाहता था कि नया वजीर आजम में बात होनी चाहिए, लेकिन मियां साहब का एक जहनी मसला है कि वो अभी तक वाजपेयी के ऑब्सेशन से बाहर नहीं आए हैं। तो समझते हैं दिल से कि ये लकीर जबरदस्ती खिंची हुई लकीर है। उनके बयानात मौजूद है, टीवी पर चलते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग उसके क्लिप चलते हैं, उसमें वो दिल से यकीन करते हैं कि भारत के साथ तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता है। वो नहीं समझते कि भारत एक दुश्मन रियासत है, जबकि भारत, मैं इंडियन मीडिया पे इस कदर प्रोग्राम करता हूं, यकीन करें कि उनके बस में हो, उनके मीडिया ही के बस में हो तो पाकिस्तान के 142 टुकड़े कर दें। मसला यह है कि वो समझते हैं कि सरहद के पार दुश्मन है जिसका नाम पाकिस्तान है। अलबत्ता हसन अस्करी साहब और दीगर दोस्त जो हैं काबिल एहतराम है, इनकी राय जरा तो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इनकी राय मुख्तलिफ। हसन अस्करी साहब, ये जो मिडिल क्लास जो की ओपिनियन ज्यादातर रिफ्लेक्ट होती है मीडिया में, अभी हमने देखा कि अभी उनकी वर्किंग क्लास की तो ये थी कि उन्होंने पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को डिफाई करके 15 करोड़ लोग हड़ताल पे थे। मिडिल क्लास टीवी पे मेरे जैसे जो टॉक शोज में लोग बैठे ये उसको हवा देते हैं, या वाकई मिन हैसुल कौम हिंदुस्तान हमारे टुकड़े कर देना चाहता है? डॉक्टर साहब, दोनों चीजें होती हैं। एक कहना चाहिए एक नैरेटिव है हिंदुस्तान का, उसमें पाकिस्तान वाकई दुश्मन के तौर पे प्रोजेक्ट होता है। दूसरा होता यह है कि जो हुकूमत वक्त की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी उस सेंटीमेंट को आगे भी ले जा सकती है, पीछे भी कर सकती है। अब इस वक्त जो मोदी साहब की हुकूमत है वो जो एक रवायती नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ उसको आगे की तरफ पुश किया हुआ है। यही नैरेटिव उस वक्त भी मौजूद था जब वाजपेयी साहब थे, लेकिन उस वक्त उनकी मसलहत कुछ और थी। उन्होंने उसको नैरेटिव को जरा पीछे कर दिया, नहीं वो अपनी जगह मौजूद रहा है लेकिन ये उसको पीछे कर दिया। इसी तरह हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है कि आपके यहाँ नैरेटिव मौजूद है, हार्ड लाइन का नैरेटिव मौजूद है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बम किस लिए बनाया है आपने, वो नैरेटिव है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज उस नैरेटिव को आगे भी करती हैं पीछे भी करती हैं। यही नैरेटिव था, हमेशा से था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपने 2004 और 2007 में आपने नेगोशिएशन देखे, कुछ नहीं बना उसके बाद दोबारा पाकिस्तान भी उस रवायती पोजीशन पे चला गया, हिंदुस्तान भी उस रवायती पोजीशन पे जो है वो चला गया। उसमें यह है कि आपके यहाँ एक यूनिटी ऑफ माइंड का होना तो जरूरी है। उसके लिए आप एक ग्रेडेड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का रवैया जो कि इस वक्त हॉस्टाइल है, अग्रेसिव है, बेलिजरेंसी की उसमें नुमायां झलकियां हमें नजर आती हैं, तो उसके मुकाबले में आपको भी उसी किस्म का पोस्चर लेना होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ जो है, जो मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि वो असल स्ट्रेंथ पाकिस्तान के अंदर से है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से है, पाकिस्तान की माशरत के साथ है। हिंदुस्तान की तरफ क्यों ये मगरिब, ये अमेरिका इतना अट्रैक्टिव हुआ फिरता है, उसकी वजूहात हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्या जब पाकिस्तान कभी इतना अट्रैक्ट करता था, अब क्यों नहीं करता। हम अंदर की रियलिटीज को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान सिचुएशन को हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइट करेगा। हिंदुस्तान एडवर्सरी है और वो रहेगा, और उस गिवन रियलिटी के साथ आपको एक अपने लिए रास्ता निकालना है। ये जब तक ये सेटअप है। मगर जल्द साहब, मेरा एक बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे, मैं खुद ही कह रहा हूं दिलचस्प सवाल है, वो ये
کہ ہمارے ہاں جو ویسٹرن لبرلز کا نیریٹو ہے تو وہ بالکل ٹھیک کہ جناب جو ہے دوستی ہونی چاہیے، انڈیا سے دوستی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. اچھا اس میں ایک عجیب ڈائیکاٹمی ہے، یا اس میں عجیب ایک پیراڈاکس کہہ لیں، یا اس میں کہہ لیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. وہ یہ اگر ہم بات کریں کہ جناب آپ نے عراق میں آئی ایس آئی ایس بنوا دی، اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان میں فوج کشی کر کے آپ نے وہاں اس کو زندگی اس جدید ترین اسلحے سے آپ نے ان کو غاروں کے زمانے میں واپس بھیج دیا، تو اگر ہم ویسٹ میں کریں تو وہ تھوڑی سی نظر بچاتے ہیں. ہاں انہیں یہ ضرور یاد ہوتا ہے کہ جی ہماری فوج نے جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بنائے تھے اور بنائے تھے، اور اس وقت امریکہ بہادر بھی بنا رہا تھا. تو یہ کیوں ہے، کیوں ایک یہ ہمارے ہاں سے جو ریسپانس آتا ہے انڈیا سے اب کیسے دوستی کریں؟ مودی تو الیکشن ہی جو ہے وہ دشمنی پہ جیت کر آیا، دوستی تو ہونی چاہیے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابھی طارق پیر زیادہ صاحب کہہ رہے تھے نا 1000 سال کا انتقام لیا، جتنا انتقام انڈین رولنگ کلاس نے اپنے 80-85 کروڑ لوگوں سے روز لیتی ہے، اور جو ہم اپنے عوام سے لے رہے ہیں وہ کسی سے ایک دوسرے سے نہیں لیا انہوں نے. تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں، یا کنفیوژن ہے، ہمارا انٹلیکچوئل کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر یہ کچھ عرصے سے میں یہ بار بار ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ قومی سطح پر ایک بڑے عجیب قسم کے صورتحال کا سامنا ہے ہمیں. وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک سوچ نہیں رکھتے، اور بحیثیت قوم ہم ایک بہت بڑے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. جس دن ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے، آپ دیکھیے کہ آپ کی جو ہے سوچ واضح ہو جائے گی، اور اس میں پھر آپ کے ایک فوکس آ جائے گا، ایک یونٹی آف تھاٹ ہو جائے گی، پھر آپ بحیثیت قوم ایک سوچ سکیں گے آپ. اب کچھ لوگ ہیں جو ایک سطح پر بات یہ کرتے ہیں، اس میں کامن آدمی کا انٹرسٹ شامل نہیں ہے. کامن آدمی جو میرا گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے یا مزدوری کرنے والا ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی 2 وقت کی عزت سے روٹی کمانے کا موقع مل سکے. اس کے لیے حکومت نے انوائرمنٹ فراہم کرنے ہیں، اور اس کو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہندوستان سے دوستی کر سکتے ہیں. ہندوستان سے دوستی آپ کے نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہندوستان میں جو ان کے انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس کو بڑا کلیئر ہے اس بات کی، ان کی رائٹنگ موجود ہے اس بات پہ کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا جگر چیر کے بنا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی ختم کریں. کانگریس کی جو پہلی میٹنگ تھی آفٹر اگست 47 کے بعد، اس میں یہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا تھا اس میں. تو یہ اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے. واجپئی صاحب بھی جب پاکستان آئے تھے یہاں پہ بہت اچھے بیان دے کر گئے تھے، جس کے ہم بار بار ریفرنس کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ جیسے ہی واپس دہلی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کشمیر کی بات کیوں نہیں کرنی، کہ میں تو ان کے کشمیر کی بات کر کے آیا تھا. واجپئی بھی بڑا کلیئر تھا اس مسئلے پہ کہ ہونا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ جو کور ایشوز ہیں آپ کے، جب تک یہ آپ کے ایڈریس نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہندوستان اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے آپ کے پاس اس وقت. ہندوستان افغانستان میں بھی دخل اندازی کر رہا ہے، افغانستان میں اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے یہاں پہ. انڈیا کا نام آ رہا ہے اور بار بار نام آ رہا ہے. رستم شاہ محمد ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب ابھی ایک بات بڑی اہم کہی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. اب اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی شامل کر دیتا ہوں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ میں نہ دوستی ممکن ہے نہ دشمنی ممکن ہے. دشمنی میوچل انائلیشن ہے، دوستی کرنے کے ہم اہل نہیں ہیں. تو پھر یہ ہم تبصرے کرتے رہیں گے، یہ گند پڑا رہے گا تاریخ میں. رستم صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو 70 سال سے یہی ہے، کنفرنٹیشن ہے. 70 سال اور بھی کنفرنٹیشن میں گزارے ہیں. تو جو ہندوستان میں جو 50 کروڑ لوگ اور یہ پاکستان میں جو 7-8 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کو نہ اس بات کی فکر ہے نہ پرواہ ہے کہ کشمیر اس طرف ہو کہ اس طرف ہو کہ فلاں مسئلہ، وہ تو اسی بات پہ ہو کہ ہماری زندگی، ہماری جو جابس ہیں، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہماری جو غربت ہے، ہماری جو ایجوکیشن ہے، ہماری جو اسکولوں کا نظام ہے، ہسپتال کا نظام ہے، ہماری جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں، ہماری جو پانی ہے، بجلی ہے، وہ تو ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں. جو کروڑوں لوگ ہیں وہ تو ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں. ہم ان کے سامنے قلابے مارتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا. دیکھیے کوئی ملک اپنی سابرنٹی پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. وہ تو ایک باٹم لائن ہے، اس پہ جو بھی سیاسی جماعت ہو، سیاسی پارٹی ہو، کوئی انڈیویجول ہو، سب پہ اس کو متفق ہونا چاہیے. اس کے بعد رستے علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ نارملائزیشن میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کنٹینیوڈ کنفرنٹیشن جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جارحانہ رویہ آنا چاہیے. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس جنگ کو ہندوستان اور افغانستان کے بارڈرز کے اندر لے جانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن
ہمارے ملک میں اداروں کی کمی ہے. اگر ادارے مضبوط ہوتے, اگر پارلیمنٹ اپنا رول کرتا, اپنا کام کرتا, پارلیمنٹ میں 20 کروڑ لوگوں کے نمائندے موجود ہیں, تو ایک نچوڑ ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل پہ وہاں بحث ہونی چاہیے تھی, ہر قسم کی آراء سامنے آتی اور ایک کنسنسس ایمرج ہوتا جس کے پیچھے ساری قوم ہوتی. اور جس کنسنسس کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے اس کنسنسس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل ہوتا ہے, وہ ورکیبل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ڈبیٹ پھر پارلیمنٹ ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے مختلف لوگ اپنی آراء دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے, یا ہماری یا ان کی غلطی زیادہ, ہماری کم یا کوئی اور, وہ ہندوستان کے ساتھ کنفرنٹیشن کو وہ زیادہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی ہم نے قیمت دینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے آگے جھک جائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی اجارہ داری کو تسلیم کر لیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ سنسیئرلی اور مخلصانہ کوشش امن کے لیے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ان کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے چین اور ہندوستان کے چین اور انڈیا کے بڑے تنازعات ہیں. دلائی لاما کا ایشو ہے, پھر تبت کا ایشو ہے, پھر انریزالوڈ بارڈر ایشوز ہیں میک موہن لائن کے, لیکن اس کے باوجود ان کی تجارت 68 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. یہ تھائی لینڈ اور ملیشیا کے درمیان کئی جزیروں پہ لڑائی ہے, وہ ہے کنٹروورسی چل رہی ہے, لیکن ان کی تجارت 24 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. تو ہماری تجارت ہندوستان کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے, کلچرل ریلیشن نہ ہونے کے برابر ہے, پولیٹیکل. اسی طرح افغانستان میں اگر میں ایک بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم اپنی ویسٹرن بارڈر پر بھی افغانستان کے ساتھ بھی اسی طرح کی پالیسی جاری رکھیں گے, یا ہم اس چیز کو ایکویس کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ بھی نہ ہو سکتے ہیں, نہ ٹھیک ہے, تو دنیا ہمیں بدنام ہمیں کہے گی, دنیا ہمیں بدنام کرے گی. ویسٹرن بارڈر پر بھی اور ایسٹرن بارڈر پر بھی. بہت بہت شکریہ. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. رستم شاہ محمد صاحب نے بڑی اہم بات کی, مگر جب میں واپس آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال وہ چھوڑ گئے ہمارے لیے. انہوں نے کہا کہ یہاں پارلیمنٹ موجود ہے, ہمارے نمائندے موجود ہیں. آپ اور میں جب صبح کا پروگرام کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے 980 ارب روپے کا ذکر کیا تھا, جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ صرف ایک, اس پر تو بڑی یکجہتی ہے حضور, مگر ان معاملات پر یکجہتی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ایشوز رولنگ کلاس کے ایشوز ہیں, یا ان پہ ہمیں سیاست کھیلنا ہے اور اس کے سائے تلے ہم نے اس عوام نے لٹتے رہنا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا, تھوڑا سا اور ریفریز کرتا ہوں اس کو, کہ کیا یہ واقعی اپنے ہمارے حکمرانوں کے دل کے سوال ہیں, ان کے دل میں, یا یہ ایک آنیسٹ پرشوٹ ہے ان کی کہ ان مسائل سے نمٹا جائے, انڈیا سے دوستی کرنی ہے تو دوستی کر لیں, حل پریورٹی لگتی ہے آپ کو ہمارے ہاں, یا لگتا ہے کہ کوئی ادھر کچھ عسکری قیادت دائیں بائیں کرتی ہے نہیں تو پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ان کی اپنی انٹینشنز کیا ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا سیاسی قیادت اس پہ واضح نہیں ہے اور روایتی طور پر واضح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی جو ہماری سیاسی قیادت ہوتی ہے, یعنی اس سے میں مراد صرف یہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, پورے جو آپ کے ہسٹری میں دیکھ لیں, سیاسی قیادت بہت سی جو ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے, اپنی پارٹی کے سوچ کے حوالے سے بعض چیزیں پہ فکس ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے وہ فورن پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے حوالے سے ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہی چیزیں پھر وہ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو افیکٹ کریں گی, جو ان کی پوزیشن ہوگی, امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ کی اوپینین ہوگی. دیکھیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آزاد پلیئر کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ایک تجزیہ کرتے ہیں. تجزیے میں ہمیشہ کچھ اسمپشنز ہوتی ہیں, بغیر اس کے تجزیہ نہیں ہوا کرتا, لیکن آپ ایک مکمل طور پہ فکسیشن نہیں رکھتے اس پوائنٹ کی یا اس پوائنٹ کی. اگر تو آپ کی فکسیشن نہیں ہے
तब आप एक तज्जिया करेंगे, किसी सूरत-ए-हाल में तज्जिया आपको ये बात कहेगा, किसी सूरत-ए-हाल में तज्जिया ये बात कहेगा, कहीं आप इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे, कहीं आप इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कहीं आप मगरिब को क्रिटिसाइज करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। अपने आप को कर लेंगे। हाँ, अपने आप को भी करेंगे। बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन अगर आप फिक्स हो जाते हैं, आपका अपना मुफाद एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप एक खास पॉइंट ऑफ व्यू की एडवोकेसी करते हैं और वो मुकम्मल तौर पे करते हैं, तो फिर आपकी लिमिट हो जाती है। फिर आप उसी मकसद के लिए, उसी मुफाद के लिए, उसी जरूरत के लिए आप काम करते हैं। आप समझते हैं ऑनेस्ट राय नहीं बनती फिर? नहीं, ऑनेस्ट राय नहीं होगी। वो जहां आप खड़े हैं, जो आपकी जगह खड़े हैं, जहां आप समझते हैं कि आपके मुफादात हैं, उसके हवाले से आप वो स्टैंड लेंगे। आप मुझे कहें, मैं आपको हर एंगल से आर्गूमेंट बिल्ड कर दूंगा। जो न्यूक्लियर के हक में भी आर्गूमेंट है, न्यूक्लियर के खिलाफ भी आर्गूमेंट है, हमारे यहाँ लोग देते ही हैं। हिंदुस्तान से दोस्ती की भी आर्गूमेंट है, हिंदुस्तान से लड़ाई की भी आर्गूमेंट है, हिंदुस्तान से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अप्रोच की भी बात है। मैं आपको आर्गूमेंट मेरा आपसे सवाल है इसी हवाले से डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब कोई चीज ऑब्जेक्टिव नहीं होती, कोई चीज इम्पार्शियल नहीं होती, आपको यू हैव टू साइड विद सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मामला ये है कि आप जिस ओपिनियन से, मतलब प्रेगमेटिज्म के हम पढ़ते हैं ना कि प्रेगमेटिज्म इज एक मेथड है जिसमें आप वो ओपिनियन ट्रूथ है जो आपके मफाद को पूरा करें। दिस इज प्रेगमेटिज्म। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जब आप एनालिसिस बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, क्या आप 80-90% उन मजलूमों को जेन में रख छोड़ा है आपने, या ऊपर जो केक के हिस्से पे लड़ने वाली रूलिंग एलीट है? तो इसमें तो फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते डॉक्टर साहब। नहीं, आपकी बात सही है कि आप आमतौर पे जो हाई स्टेट पॉलिसीज हैं, खासकर फॉरेन पॉलिसी है, उसमें अवाम के मुफादात कोई प्राइमरी हैसियत नहीं रखते। वो उससे इनडायरेक्टली आपको उनसे कुछ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो रियासत के हिस्सों के अपने अपने मफादात होते हैं। फिर वो रियासत होती है। मैंने अगर इंडिया में जाके बैंक खोलना है या उन्होंने खोलना है। देखिए, रियासत भी एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं होती, एक वहदानियत नहीं है। उसमें भी मुफादात होते हैं। लिहाजा उन मुफादात के अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ मुफादात होते हैं। कामयाबी कहाँ होती है? देखिए, एक जो बात मैं वाजे करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो जिस आप मसले का यहां तस्करा कर रहे हैं, ये 100% पेक्यूलियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये दुनिया के बेशतर ममालिक को है। और अगर आप किस मसले की बात करें डॉक्टर साहब? यही कि हमारी पॉलिसी क्या हो, इंडिया की तरफ क्या पॉलिसी हो, एक ही मसला है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम टेररिज्म को किस तरह डील करें, ये हमारे मसले हैं। अच्छा, अब इसके या इंटरवेंशन है हमारे मामलात के अंदर, जो हमारे मुखालिफ दुश्मन मुल्क हैं उनकी इंटरवेंशन है। देखिए, ये सिचुएशन हर मुल्क फेस कर रहा होता है जहां जहां इस किस्म की मसाइल होते हैं। सिर्फ आपके लिए लाजिम है, जब आप पाकिस्तान की एनालिसिस करें तो आपके जहन में अगर पता है कि दूसरे मुल्कों के तजर्बे क्या हैं, उन तजर्बों को सामने रख के अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, वो बेहतर पॉलिसी बनेगी। अगर आप एक नैरो नेशनलिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिज्म में खो जाएंगे, जिस तरह आजकल मोदी की हुकूमत खोई हुई है, तो फिर आप एक ऐसा ताल्लुक नहीं क्रिएट कर सकते जिसके बुनियाद पे आपके ताल्लुकात नॉर्मल चल सके या आगे बढ़ सके। जल साहब, अब ये है कि आप एज एन एनालिस्ट, ठीक है, आप एक कैरियर एक सिपाही रहे हैं, लेकिन अब आप एक एनालिस्ट भी हैं और इस मुल्क के शहरी भी हैं। अब जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे नुक्ता नज़र तो ये होगा कि इस मुल्क के लोग, आम लोग जो, और उनकी आगे नस्लें आने वाली, उनका मफाद किस में है और किस में नहीं है। तो फिर हमें एक नुक्ता नज़र अपनाना तो पड़ेगा जो कि बुलंदतर होगा उन बड़े मफादात से जो हम देखते हैं कि जिस तरह बताया जाता है जी 5 कार्टल्स हैं जो बैठे हुए हैं, मईशत के जो मोनोपलीज हैं वो लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम एनालिसिस किस तरह का करेंगे और कैसे हल होगा? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तसव्वुर पुख्ता हो रहा है कि इन दोनों रूलिंग एलीट्स सरहद के इधर और उधर, इनके बस की बात ही नहीं है कि यहाँ अमन कर सके। डॉक्टर जनरल साहब, देखिए, जब आप लीडरशिप खुद अगर अपनी एक पॉलिसी लेके अवाम को सिर्फ लेके जाएगी, फिर तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब लीडरशिप खुद ही अवाम की होस्टेज बन जाती है और अवाम के पीछे चलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप दोनों तरफ से कोई उम्मीद मत रखिए। एक तो ये बड़ा मुझे वाज़ेह है। दूसरा मुझे बड़ा वाज़ेह है कि हमें बहसीयत पाकिस्तानी कौम के ये सोचना है कि हमें अमन चाहिए, और अमन किस तरीके से आएगा हमें। नंबर 2,